السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تین چار کمپنیاں ایسی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے اچھی کمپنیاں ہیں، ان کے پروڈکٹ سب سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کمرشل اتنے چلائے ہوتے ہیں، اتنے ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ ہاں ان کے پروڈکٹس اچھے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے پروڈکٹس بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں اور اس لیول تک نہیں ہوتے ہیں جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ بلکہ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، لوکل پاکستانی پروڈکٹس ہیں، وہ اس سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں، نہیں تو ان کے کوالٹی کے برابر ضرور ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ کمرشل زیادہ نہیں دیتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پیسہ کم ہوتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ بہت لگتا ہے، تو لہٰذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، تین چار کمپنیوں کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں کہ ان کے پروڈکٹس اتنے خاص نہیں ہیں، لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ بہت خاص ہے، ان کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نیسلے ہے، اگر آپ ان کے جوسز لے لیں اور کوئی بھی پاکستانی جوس اٹھا لیں تو ہمارے پاکستانی جو جوس ہوگا وہ اسے ذائقے میں بھی اچھا ہے اور کوالٹی اس میں قیمت میں بھی اس سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس لیول کا جوس بناتے ہیں ہمارے جو کمپنیز ہے پاکستانی، وہ بھی اسی لیول کا بناتی ہیں، کیونکہ یہ ایک فرمولے کے تحت بنتے ہیں۔ آپ اگر نیسلے کا نیکٹر بھی اٹھا لیں نا تو اس میں 100% نیکٹر نہیں ہوتا، کیمیکلز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، غیر صحت بخش چیزیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو شفٹ ہو جائیں۔ میرے ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کمپنیوں سے ایز اے نیشن شفٹ ہو جائیں اپنے جو پروڈکشن ہے ہمارے ملک کی اس کی طرف۔ نیسلے ہو گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ نیسلے کا ایک پروڈکٹ ہوا کرتا تھا میگی نوڈلز کے نام سے، اب وہ میگی نوڈل بین ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں چائنا سالٹ کی مقدار بہت زیادہ تھی جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے اس کو بند کیا ہے چائنا سالٹ کو، تو لہٰذا وہ میگی نوڈل ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے۔ تو یہ ایسے کرتے ہیں جب تک ان کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے یا کوئی ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لے کہ یہ صحت کے لیے کیا بنا رہے ہیں، کتنی نقصان دہ چیزیں بنا رہے ہیں، تب تک یہ بناتے رہتے ہیں۔ جب ان کے اوپر گرفت میں آتے ہیں یہ پھر یہ وہ چیز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بڑے سانپ کی طرح، مطلب منافقانہ طریقے سے پھر یہ معذرت کرتے ہیں۔ تو یہ نسلیں ہو گئی ہے۔ اس کے متبادل پاکستان کے اندر بہت سارے پروڈکٹس ہیں، ان کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، ہر پروڈکٹ کا ایک ٹکر کا پروڈکٹ پاکستانی موجود ہے۔ تو آپ دکاندار سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کریں جو پاکستان میں بنتی ہیں۔ اسی طرح پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، P&G، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے لیں، بہترین قسم کے اس کے مقابلے میں پاکستانی پروڈکٹ دستیاب ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ جنرل یوز کی چیزیں ہوں، لیکن ہم پاکستانیوں کے اندر ان کی محنت کا نتیجہ ہے، ان کے کمرشلز کا، ان کے ایڈورٹائزمنٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ شاید یہ کمپنیاں اچھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح یونیلیور ہے۔ اب یونیلیور کافی ساری چیزیں بناتا ہے، ڈٹرجنٹس بناتا ہے، فوڈ آئٹمس بناتا ہے، ٹھیک ہے، کیچپ بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر آپ صرف ایک چیز لے لیں، ان کا کیچپ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والا کیچپ وہ نیشنل کا ہے، لیکن یہ پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اچھا ہے۔ اگر آپ نے ایک کیچپ میں ان کے نیشنل کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے جو ایک پاکستانی کمپنی ہے، تو میں یہ 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں جتنے بھی یونیلیور کے مقابلے میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی پروڈکٹس ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ اگر ہم وہ یوز کریں گے تو یہ جو کمپنیاں یہ اپنا بستر گول کر کے اپنے اپنے ملکوں میں چلی جائیں گی، کیونکہ یہ اپنے ساتھ پروفٹ بھی لے کر جاتی ہیں۔ ہر سال سالانہ کروڑوں اربوں ڈالر کا منافع ڈالر کی شکل میں یہ ہمارے ملک سے نکالتی ہے، جس سے ہماری اکانومی انسٹیبل ہوتی ہے۔ ان کمپنیوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ہمیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ اگر لوگ سمجھداری کے ساتھ ان کے جو پروڈکٹس ہیں متبادل طور پہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں اس کا متبادل کیا موجود ہے، تو آسانی کے ساتھ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعی جی اس سے پہلے ہم نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا وہ غلط تھا، ہمیں اپنی پاکستانی چیزیں ہی لینی چاہیے تھی۔ ابھی ایک ان کا ایک پیمپر جو ہے
اس کا PNG والوں کا، اس کے مقابلے میں مولفیکس جو ایک ترکی کی کمپنی ہے، گڈ کیئر ہے، پاکستانی کمپنی ہے، اسی طرح راحت ہے، نانا ہے، یہ مختلف پروڈکٹس ہیں جو ان کے ہیں۔ ابھی یونیلیور کا ریفان کسٹرڈ دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں آپ نیشنل کا کسٹرڈ دیکھ لیں، یعنی کہ ٹکر کی چیزیں بناتے ہیں ہمارے پاکستانی، لیکن ہم پاکستانی ان کو خریدتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی باہر کی چیز ہو، ہمیں تو ان کا لنڈا بھی اچھا تھا، لنڈا بازار میں جاؤ جی، یہ امپورٹڈ مال ہے، یہ جینز کی پینٹیں اور شوز اور مختلف ایسی چیزیں، کچن کا بہت سارا سامان جو وہ پھینک دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ امپورٹڈ مال ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا پائیدار ہے۔ حالانکہ ہمارے جو پاکستانی کمپنیز ہیں وہ بھی بہت اچھے پروڈکٹس بناتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ ہو، ہم ان غیروں کے جو چلائے ہوئے کمرشل ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، ان کے دھوکے میں نہ آئیں کہ ان کا یہ مقصد کیا ہے، وہی چیزیں پھر فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، قبضہ بھی کیا ہوا ہے اور بدماشی بھی کر رہے ہیں۔ کوئی میری دکان میں آ کے قبضہ بھی کر لے، مجھے دکان سے بھی نکال لے، اور پھر مظلوم بھی بن جائے کہ میرے ساتھ بھائی ظلم کر رہے ہیں جی، مجھے دکان سے نکال رہے ہیں۔ ابھی میری دکان پہ قبضہ کرو گے تو تجھے نکالوں گا نہیں، تیرے گلے میں ہار ڈالوں گا، پھولوں کا ہار تو نہیں پہنا سکتا نا۔ سیم ٹو سیم وہاں چل رہا ہے، لیکن اگر وہ اسٹرانگ ہے تو اس کو اسٹرانگ کرنے میں ہمارا حصہ پڑتا جا رہا ہے۔ تو ایز اے دکاندار میری بھی کوشش ہوگی کہ ان کی چیزیں کم سے کم رکھوں، اور ان کے مقابلے میں جو ہمارے پاکستانی چیزیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ رکھوں۔ سیم ٹو سیم میری ریکویسٹ انڈین سے بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ انسانیت کے خلاف ہیں۔ آپ ہندو یہ نہ سمجھے کہ جیوس جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں گے، یہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، نہ کرسچن یہ سمجھے کہ وہ ان کے حق میں ہے، بالکل بھی ان کے حق میں نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے، یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ تو ہم انسان دشمنی میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں دکانداروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ گاہک کو سمجھائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنے ہی، حالات کے حوالے سے، اور جتنے بھی انسان ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مسلمان، جتنے بھی انسان ہیں جس کے اندر رتی برابر بھی انسانیت ہے، وہ اس وقت غزہ کے لیے پریشان ہے، وہاں معصوم بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے پریشان ہے۔ تو دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو اس عذاب سے نجات دلا دیں، اور اگر یہ لوگ ہدایت کے قابل ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دیں، اللہ ان کو کلمہ نصیب کریں۔ اگر اس کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے ختم کر دیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔